نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین یاد رکھیں، جس قدر حسد تیزی سے بڑھ رہا ہے اس قدر جادو بھی عام ہو رہا ہے۔ سحر، جادو وغیرہ کی وجہ سے لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں، اسی طرح کاروبار پہ بھی اثر پڑ رہا ہے۔ آپ کے گھر میں سے کوئی جادو کی وجہ سے بیمار ہے اور آپ کو یقین ہے کہ جادو کی وجہ سے بیمار ہے، تو آج میں ایک خوبصورت عمل بتاؤں گا جادو کے خاتمے کے لیے، اور وہ بھی قرآن سے اپنے تجربے کے مطابق چند آیات کا انتخاب کیا ہے۔ انشاءاللہ ان آیات کے پڑھنے سے جادو کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کاروبار بند ہو گیا ہے، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، تو بھی ان آیات کے پڑھنے سے کاروبار میں بھی خوب ترقی ہوگی، عروج ملے گا انشاءاللہ۔ وہ آیات کون سی ہیں، کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، آگے چل کے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ خوب توجہ دیجیے، ان کے لیے وقت نکالیں۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جادو کی وجہ سے آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا آپ خود بیمار ہے، تو یہ جو عمل بتاؤں گا، یہ جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ بیماری جاتی رہے گی۔ بیماری جادو کی وجہ سے نہ بھی ہو تو بھی قرآن شفا ہے، انشاءاللہ تمام بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ آپ اپنے گھر والوں میں سے کسی کے لیے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی فرد بیمار ہے تو یہ عمل اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا کاروبار بند ہو گیا ہے، ترقی نہیں مل رہی، دکان ہے، بزنس پوائنٹ ہے مگر چل نہیں رہا، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے کاروبار میں بھی خوب ترقی ہوگی۔ عمل بتانے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں، جادوگر بسا اوقات بہت زیادہ چالاک ہوتے ہیں، بار بار جادو کرتے ہیں، اور اگر توڑ کر دیا گیا ہو تو پھر اس سے بھی زیادہ طاقتور مؤثر جادو کا عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے رجعت ہو جاتی ہے۔ آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو پھر کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لینا چاہیے، مشورہ کر لینا چاہیے، پھر خود علاج نہیں کرنا چاہیے، کسی سے علاج کروا لینا چاہیے، یا پھر معالج کی نگرانی میں قرآنی اعمال کو پڑھنا چاہیے۔ اب میں عمل بتا دیتا ہوں۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس، پھر آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی۔ عمل ختم ہوا۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے پانی کے گلاس کے اوپر دم کرنا ہے اور پانی پی لینا ہے۔ یہ عمل 3 وقتوں میں کرنا ہے، صبح کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے، مغرب کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے، اسی طرح عشاء کے بعد بھی اس کو دہرانا ہے۔ انفرادی طور پر یہ عمل آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو ایسے کریں گے، اور اگر گھر کے افراد میں سے کسی کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ایک وقت دم کر کے دے دیں تو انشاءاللہ اس کو شفا مل جائے گی۔ قرآن سارا کا سارا شفا ہے۔ جادو کی وجہ سے بیماریاں ہوں گی تو بھی ختم ہو جائیں گی، جادو کی وجہ سے نہیں بھی ہوں گی تو بھی قرآن شفا ہے۔ بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرما دیں گے۔ کاروبار بند ہے، آپ کی دکان نہیں چل رہی، بزنس پوائنٹ نہیں چل رہا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ جب آپ اپنی شاپ پہ جائیں، دکان پہ جائیں، تو آپ نے یہی عمل پڑھنا ہے جیسا کہ طریقہ بتا چکا ہوں۔ پڑھنے کے بعد پانی کے اوپر دم کریں گے، پانی کا چھڑکاؤ کریں گے دکان کی دیواروں پہ، دکان کی دیواروں پہ آپ پانی کا چھڑکاؤ کریں گے، اندر کی سائڈ پہ۔ انشاءاللہ ضرور آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی، عروج ملے گا۔ جب ایسا ہونے لگے تو راہ اللہ، مخلوق خدا کے اوپر ضرور خرچ کیجئے گا، انشاءاللہ اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے تو اللہ بھی بہت خوش ہوگا، جب اللہ خوش ہوگا تو آپ کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔